جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویوز پیپر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی تازہ ترین خبریں جو کہ اخبارات کی سرخی ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور تجزیہ بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی سعید الوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹرمپ شہباز 2 دنوں میں تیسری ملاقات، پاکستانی وزیر اعظم شاندار فیلڈ مارشل بہترین شخصیت، امریکی صدر جنگ اخبار کی یہ ہیڈ لائن ہے اور نوائے وقت کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے طویل ملاقات، دونوں عظیم رہنما ہیں۔ امریکی صدر نے پریس کے جو لوگ تھے ان کے سامنے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں وہ عظیم شخصیات اور لیڈر ہیں۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات واشنگٹن ڈی سی کے اوول آفس میں ہوئی۔ بہت ساری خبریں ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آج کل جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ ٹرمپ نامہ نیوز پیپر لگتا ہے اور اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں کہ ملاقات میں کیا ہوا، کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ ملاقات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیسے اثر انداز ہوگی اور پاکستان اس سے کیسا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال انڈیا میں تو پریشانی کا جو ہے وہ باعث ضرور بنے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سعید الوی صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ٹرمپ اور فیلڈ مارشل صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی بڑی تاریخی ملاقات ہوئی ہے اور دنیا میں یہ ایک مثالی ایک ملاقات کے طور پہ اس کو لیا جائے گا، چونکہ آپ جو تصاویر جاری ہوئی ہیں آپ دیکھیں، یہ ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں جس پہ جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اندرون خانہ کتنے کمفرٹیبلی اور کتنے جذبے کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آپ یہ تصاویر دیکھیں، جیسے تھمز اپ کا آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہوا، پھر بڑے خوشگوار انداز میں یہ تینوں رہنماؤں کی جو تصاویر ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کی، تو یہ ملاقات بلا شبہ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں ملاقات میں جو سب سے اہم کردار ہے جنرل عاصم منیر کا، فیلڈ مارشل نے جب سے ہی لیڈ لینا شروع کی ہے تو ان کی ایک جو شاندار شخصیت ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا جو کردار ہے عالمی سطح پہ بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہم وار میں تھے تو اس سے پہلے کی جو یعنی آپ مئی سے پہلے کا آپ پاکستان اور بعد کا جو پاکستان میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے یہ دنیا کے منظرنامے پر ایک اہم ترین ملک کے طور پر جانا جا رہا ہے اور اگر پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو اس ملاقات کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس ملاقات کے اندر جو یعنی تجارت، انسداد دہشت گردی، افغانستان جیسے جو اہم ترین معاملات ہیں پاکستان کے وہ بھی ڈسکس کیے گئے ہیں اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے اچھے انداز میں یہ ملاقات ہوئی ہے، کمفرٹیبل طریقے سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی یہ شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے جو انہوں نے گزشتہ روز ملاقات کی ہے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ پھر اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آج وزیر اعظم ہاؤس نے ایک اعلانیہ بھی جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی گرم جوشی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور پھر اس کے علاوہ اعلانیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو امن کا علم بردار قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے حل کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ، دلیرانہ، فیصلہ کن قیادت کو سراہا ہے اور امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں بھی سہولت فراہم کرنے کی بات کی ہے اور پھر اعلانیے میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے کے لیے جو ہے وہ صدر ٹرمپ لگتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے وہ ویل کنونسڈ ہے۔ جب وہ پریس کے لوگ ان کے پاس آئے پریس کانفرنس میں تو اس ٹائم انہوں نے ذکر کیا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جانے دیں، 2 عظیم لیڈر جو ہے وہ مجھے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ گریٹ لیڈر ہے، گریٹ گائے ہے، گریٹ لیڈر انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گریٹ گائے ہیں۔ پاکستان کے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے انڈیا میں صبح میں
بھارتی میڈیا دیکھ رہا تھا تو چیخیں نکل رہی ہیں. انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ وہ چونکہ پے در پے ان کو جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بڑی جو ہے وہ کاری ضربیں لگ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے. تو بھارت کو تو یہ اگر جیسے پی ایم شہباز صاحب نے دعوت دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور واقعی آ بھی گئے اگر تو پھر تو وہاں تو مرگ واقع ہو جائے گی. آ جائیں گے جس لیول پہ تعلقات اس وقت ہمارے پاک اور امریکن تعلقات جا رہے ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے, ضرور آئیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے. اور یہ جو اسٹریٹجک تعلقات آپس میں دن بدن بڑھ رہے ہیں یہ صرف اسٹریٹجک لیول پہ نہیں ہے, یہ معاشی میدان میں بھی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ مختلف شعبوں میں جیسے پیٹرولیم اور معدنیات کے حوالے سے یہ آگے ہے, پھر انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو دن بدن جو اور ایک ملاقات میں اس میں ایک اور ہائی لائٹ بھی یہ تھی کہ جے ڈی وینس اور مارکو روبی جنہوں نے جنگ رکوانے میں جو کلیدی کردار ادا کیے تو وہ دونوں کردار بھی وہاں پہ موجود تھے. ہاں جی بالکل موجود تھے, اور یہ سب کرداروں کی موجودگی بڑی اہم, جیسے پہلے میں نے کہا کہ بڑی تاریخی ملاقات ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور انشاءاللہ دن بدن پاکستان عالمی افق کے ابھر کے ایک اہم ترین ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. صحیح جی. ٹرمپ شہباز اور فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ظفر علی. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا یہ جو ملاقات ہوئی ہے ہسٹورک ملاقات, اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں اور پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس میں جو ہے وہ آؤٹ کمز آئیں گی؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے بہت ساری تفصیلات کا تو ابھی انتظار ہے, کیونکہ ایک جیسے ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ دونوں طرف سے جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ایم او یوز بنتے ہیں, ان کے اوپر جو سگنیچرز ہوتے ہیں, کیونکہ جو سربراہ لیول مذاکرات ہوتی ہے اس کے اندر صرف جیسے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے, خاص طور پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ اس بدلتے ہوئے حالات میں ہے, اور وہ بدلتے ہوئے حالات کا ہم بارہا آپ کے پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں. بین الاقوامی حالات جو پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور خطے کے باقی ممالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ نے دیکھا کہ یو این کا جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا تو اس وہاں پہ ٹرمپ کی جو اسلامی ممالک کے جو سربراہ تھے اور عرب ممالک کے جو سربراہ تھے, عرب ممالک کے جو تھے, ان سے ملاقات ہوئی. پاکستان وہاں بھی موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کی انیشلی, جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ کے اوپر بھی بات کی ہوئی تھی, منرل ایکسپلوریشن کی بات ہوئی تھی, آئل ایکسپلوریشن کے اوپر بھی بات ہوئی تھی. تو وہ تمام چیزیں اور اس کے بیک ڈراپ میں جو پاکستان سعودی عرب کا ایک معاہدہ جو ہے وہ جو سامنے آیا ہے اور اس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن کی, تو یہ وہ براڈ اس پہ اور اس بدلتے ہوئے حالات میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے چائنا بھی اور پاکستان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈیولپ کر کے ان کو ڈیولپ کرے, ان کو ساتھ لے کے چلے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے تناظر میں پاکستان اور جیسے شہباز شریف کا بھی ایک ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جو بیان سامنے آ رہا ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے شریف کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ملاقات کے بعد جو کچھ چیزیں ہیں اس میں سیکرٹری اپنا جو اسٹیٹ ہے ان کے مارکو روبیو بھی وہ بھی موجود تھے, اور دونوں ملک کے درمیان آپ کو پتہ ہے بیسیکلی تجارت کو بڑھانے پر آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت پاکستان نے دی ہے. اس میں اب کیا ہوگا ان سب کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی حالات ہیں اور اس کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کا اثر اب آپ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. سیلاب کا پانی ابھی بھی 12 فٹ جلال پور پیر والا اور ملتان سے اوپر جلا دے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں. اب یہ تو اس کے آگے بڑھوتی کیا ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا عالمی سطح پہ ابھرتا ہوا ایک کردار ہے, جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے گرم جوشی سے اور
खुशगवार माहौल में अमरीकी सदर के साथ हमारे आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है। तो इसी तरह आपने पाक चाइना ताल्लुकात का भी जिक्र किया, फिर इसी तरह हमारा मुआहदा जो है वो सऊदीया के साथ भी हुआ। तो ये उभरते हुए जो एक मुल्क है पाकिस्तान इस वक्त आलमी उफ़ पे, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो आलमी सतह पर अब किस तरह आगे बढ़ रहा है और इसका मज़ीद क्या किरदार हो सकता है? दुनिया बदल रही है। मैंने आपसे इस तरह असर किया कि एक ज़माना था, बल्कि अभी बड़ी रीसेंट पास्ट में भी आप देखें तो आपको एक ताकत थी दुनिया में जो नज़र आती थी, और उस ताकत का नाम था अमेरिका। जी। लेकिन अब अमेरिका खुद ये कहता है कि जी पावर सेंटर एक नहीं रहा है, दुनिया में पावर सेंटर जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं, और उसमें रूस भी आ गया है सामने। चाइना का किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। चाइना जो है वो सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया को कैप्चर कर रहा है, मैं कहूँगा, क्योंकि उसके अफ्रीका में और बाकी ममालिक में जो है जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उससे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सही। तो ये इसी तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट जो प्रूव किया, क्योंकि पॉलिटिकली तो हम बहुत डाउनफॉल पे है। सही। हमारे यहाँ गवर्नेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और गवर्नेंस की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से हम सफर कर रहे हैं। लेकिन जो आपने मिलिट्री माइट के जरिए आपको दुनिया की जो अपनी ताकत आपने बताई है, उसके ऊपर पाकिस्तान भी एक मैं ये नहीं कह दूंगा कि मैचिंग पावर है अमेरिका से या रूस से, अमेरिका से, लेकिन पावर के तौर पे उभर के सामने आया है, जिसमें खास तौर पे रीजन तो है ही, लेकिन ग्लोबली भी जब आप ईरान की तरफ जाते हैं, जब आप टर्की की तरफ जाते हैं, जब आप अमेरिका या आप बरतानिया की तरफ जाते हैं, वहाँ भी पाकिस्तान का की जो रिकग्निशन है एज ए पावर, एज ए सब्सटेंशियल पावर, एज ए इम्प्रेसिव पावर, वो होती नजर आ रही है। और इसमें देखिए, मैं इसमें जो मुलाकात में मैं ये चीज़ बिलीव करता हूँ, और अल्लाह करे ये चीज़ हो सके कि जो जैसे पाकिस्तान सऊदी दिफा माहिदा, पाकिस्तान और सऊदी का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसमें पाकिस्तान को सबसे पहले जोर दे, हम किस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं। हमें अपनी थ्रेट परसेप्शन अगर आप करें, लाइन बनाएं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हम सबसे बड़ी चीज में सफर कर रहे हैं दहशतगर्दी के मैनेज से, और वो आपने देख लिया उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है या जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी जो मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की, तो उसमें इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से भी बात हुई है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से जो प्रॉक्सीज का मामला है, तो इस पर भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और कोई मामलात आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपसे वही जिक्र कर रहा था ना, जो आपने बात में कि मैं आपसे यही कह रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ है जी। उसके अंदर भी पाकिस्तान को सबसे पहले, जब आप ये कहते हैं कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी अंडर अटैक है, और इंडिया उसको कमिट कर चुका है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे। तो अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो सऊदी अरब का जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, जो फ़क़ही इन्फ्लुएंस है, जो बिलीफ की जो कनेक्टिविटी है अफगान की लीडरशिप के साथ, और जो इस्लाम की बेसिस के ऊपर जो तबाही और बर्बादी कर रहे हैं इस्लाम को मिसयूज करके, और उसको ऊपर हमें पहले सऊदी अरब से ही बात करनी चाहिए कि जी आप अफगान हुकूमत जो इंटरिम हुकूमत जो उनके साथ, तो उनकी बात जरूर सुनेगी, उनको एंगेज करें। दूसरी बात आपने की अमेरिका से बातचीत तो हो सकती है, लेकिन अमेरिका से कभी जीरो सम गेम ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अमेरिका जो है वो दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए कोई अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, वो हम तो उनसे करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो पिछले दिनों में हर महीने अफगानिस्तान की इंटरिम हुकूमत को ह्यूमन राइट्स के नाम पे डॉलर भेजता है, को $5 बिलियन तो अभी तक भेज चुका है। अगर अमेरिका इतना सिंसियर होता और अपना ये बातचीत होती जिसमें दोहा एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और उसमें अमेरिका वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी, तो अमेरिका प्रेशराइज कर चुका होता ना इंटरिम गवर्नमेंट को कि भाई ये खत्म करो इस बकवास को, लेकिन अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। तो उनके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं उनकी टेंशन पे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे मुझे बहुत बड़ा शक है। इस पे बातचीत हुई है, अल्लाह करे इसके अंदर कोई लाहे अमल बने,
اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایک اور بھی شوشہ چھوڑ دیا, کٹا کھول دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم بگرام ایئر بیس کو لے کر آئیں گے. اب اس میں بگرام ایئر بیس کے ذریعے تو پاکستان کے اوپر ایک اور پریشر آ جائے گا نا. تو اس میں بات چیت تو ہی, اللہ کرے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو, اللہ کرے کوئی امریکن سنسیئر ہو کے سوچے کہ جی چونکہ ہم نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے اور ہم نے کہا کہ ہم وہاں سے منرلز پہ بھی جائیں گے, تو وہ جب تک پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے لا اینڈ آرڈر کے اندر, تو امریکن کس طرح کے یہ تمام کام کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آج زیر گردش ہیں, اور اس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی بیان بازی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جوابات کا سلسلہ جاری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے. بلاول بھٹو اور 10,000 سے کچھ نہیں ہوگا. مریم نواز کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ وفاق سے بھی مدد لیں گے, اور عالمی مدد کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. جب ہمیں NFC ایوارڈ مل رہا ہے تو اس سے ہم متاثرین کی سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ مدد کریں گے, اور سیلاب پر سیاست نہ کریں. یہ مریم نواز کا بلاول کو مشورہ. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات تو ٹھیک کی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ سیلاب کا جو معاملہ ہے بڑا سنگین ہے, بہت زیادہ اس کے متاثرین ہیں پنجاب میں, تو اس پہ سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. صحیح. اب آ جائیں امداد کی طرف. امداد ملنی چاہیے, کہیں سے بھی ملے. اب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے امداد کی بات کی جائے, وفاق کی طرف سے یہ ہے, وفاقی ادارہ ہے, لیکن اس میں چونکہ امداد ہے 10 سے 15,000. لیکن اگر جو نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ تو ایک خاندان کا لاکھوں سے بھی زیادہ ہے. کھڑی فصلیں ڈوب گئی, لائف سٹاک جو ہے وہ سارا سیلاب میں چلا گیا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے, لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز کسی کی کہ کہاں کتنا نقصان ہوا ہے, اس کے اوپر ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ NFC کے ذریعے جو ہے وہ صوبوں کے پاس فنڈ موجود ہیں, تو اس فنڈ کو استعمال کر کے ہم سفیشینٹ امداد کریں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ہو سکے. بہرحال اس صورت میں سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے بلاول بھٹو کو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ترجمان ہیں ان کو سمجھائیں کہ اس طرح کی بات نہ کریں, چونکہ آفت کا ماحول ہے اور یہاں پہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے اس کو مدد کرنی چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کے اوپر کسی قسم کی سیاست جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. اس میں دو ضمنی چیزیں, ایک تو بلاول صاحب نے جب قصور دورہ کیا تھا سیلاب زدگان کی جو ہے وہ دلجوئی کے لیے, تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی تعریف بھی کی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں جو رجسٹری بھی تو نہیں ہے, سوشل اکنامک رجسٹری جس پہ وہ کام کریں, ابھی تو ڈیٹا بھی تو نہیں ہے, سروے بھی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ تو ایک ہنگامی حالت ہے. یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آنا ہے, کہاں آنا ہے, کتنا آنا ہے. اب چونکہ وقت آ گیا ہے, اب سیلاب تو گزر چکا ہے, اب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر نقصانات کا تخمینہ لگائے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستحقین تک, حقدار تک حق پہنچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تخمینہ لگاتے لگاتے نقصان کسی کا ہوا ہے اور فائدہ کوئی اٹھا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن ایک بات میں بلاول بھٹو کے حوالے سے بہت کروں گا, ضروری ہے وہ کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے, اور اس مطالبے کے اوپر وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کیا. اس سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, چاہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہوں, سندھ حکومت کی طرف سے ہوں, پنجاب حکومت کی طرف سے ہوں. لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ پنجاب حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور مریم نواز صاحبہ کا جو پلان ہے وہ ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا بیوروکریسی اس چیز کو آگے بڑھائے گی. جو حکومتی مشینری ہے, جو وزیر اعلیٰ کا مشن ہے, ویژن ہے, اس کے مطابق وہ کام کریں, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلاب متاثرین کو پنجاب حکومت امداد دینا چاہتی ہے. اچھا, اس میں مزید بھی یہ تفصیلات سامنے آئیں, جیسے اب نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز بھی بنی, سرخیاں بنی کہ پنجاب کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے والوں کی, انگلی اٹھانے والوں کی انگلی توڑ دی جائے گی. یہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا سخت سٹینڈ لیا. یہ ایک بڑی ڈفرنٹ بات ہے. ہوگی یہ بات, ادھر سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائیوں کی طرح ہے, ادھر سے انہوں نے کہا ہے. لیکن بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بلاول بھٹو کی طرف سے جنوبی پنجاب کی بات کی گئی ہے تو اس میں لسانیت کی بات تو آتی ہے.
ٹھیک ہے توجہ دلائی جائے اگر پورے پنجاب کی طرف سے کام ہونا چاہیے. پھر واپس مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنی سندھ کو سنبھالیں. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ سندھ کے اندر اگر ان کی حکومت ہے تو ان کو اپنا دیکھنا, کیونکہ وہاں بھی بہت زیادہ سیلاب نے تباہ کاریاں کی ہیں. یہ وقت نہیں ہے اس وقت سیاست کا, نا چاہیے کہ بلاول بھٹو اور ان کی حکومت کو وہ بھی اپنے صوبے میں جو ہے وہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس کے لیے لوگوں کی مدد کریں. اور پنجاب میں بھی یہی ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں تو وہ اس کی نگرانی بھی کریں, چونکہ صرف پروجیکٹ اناؤنس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حقداروں تک حق نہیں پہنچے گا. ایک اور پروجیکٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے جی. انہوں نے کہا ہے مریم صاحبہ نے کہ میں جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے, سی ایم سیکریٹریٹ جو ہے وہ جلد بنائیں گے اور اس کو باقاعدہ ہولڈ کریں گے. یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے جی. جنوبی پنجاب کا اعلان تو ہو گیا ہے کہ صوبہ بن گیا ہے, لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے. سیکٹریوں کی تعیناتی بھی ہوتی ہے لیکن باقاعدہ طور پر وہاں پہ سیکریٹریٹ نہیں ہے. اگر ایک ماہ کی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے تو میرے خیال میں یہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک ماہ میں اگر وہاں سے, چونکہ بہت دور دراز علاقے ہیں وہاں سے ان کے لیے لاہور آنا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اگر یہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے تو چلیں یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے سکھ کا چین ہوگا اور اچھی بات ہے. صحیح. اچھا, جو کچھ وزراء جو ہیں وہ خاص طور پر سینئر وزیر جو جنوبی پنجاب میں جب سیلاب آیا تو وہاں پہ ہی رہیں, موجود رہیں, تو کچھ وزراء بھی رہے, ہم نے دیکھا بھی انہوں نے بھی کافی ایفرٹ کی. تو وہ اس کا جو وہاں اسسمنٹ ہے نقصان کا, اس میں تو ان کو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ خود آنکھوں سے دیکھا انہوں نے ایک سچویشن کو. بات ہے, لیکن یہ دیکھیں سیلاب متاثرین کی جو ڈیمیج اسسمنٹ ہے یہ ایک گراؤنڈ کے اوپر جا کے ہی ہونا ہے. آپ کو اوپر طائرانہ نظر سے تو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ تو پوری حکومتی مشینری ہے ان ضلعوں کی کہ ان کو خود جا کے دیکھنا ہوگا, اور جو کمیٹیاں بنائی جائیں وہ اس طرح ہوں کہ وہ متاثرین کی جو جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا باقاعدہ طور پر تخمینہ لگایا جائے. اور اس میں صرف میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو جینون متاثرین ہیں اگر انہی کو لسٹ میں شامل کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. آخری بات اس ضمن میں کہ وہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عالمی امداد کا بھی جو ہے وہ نہیں کیا اعلان, اور جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جوابی طور پر کہا کہ جی میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں تو مرکز سے امداد نہیں لے رہی ہوں. ہاں نہیں, دیکھیں جب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو امپاور کیا گیا ہے تو صرف وہ انتظامی لحاظ سے امپاور نہیں ہوئے بلکہ فنڈز بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا سروسز کے اوپر بھی جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ پنجاب حکومت یعنی صوبائی حکومتیں ہی لے رہی ہیں, تو اب صوبائی حکومتوں کے پاس فنڈز موجود ہے. بات بالکل ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ اس وقت صوبوں کے پاس فنڈز موجود ہیں, اور ان فنڈز کا دیکھیے یہ تو بہت آئیڈیل بات ہے کہ اگر صوبہ اپنے طور پر اپنے متاثرین کی مدد کرتا ہے تو یہ اس بات کی تو تعریف ہونی چاہیے, بجائے اس کے اوپر آپ تنقید کریں. یہ ایک بہت بری بات ہے. اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں تو آپ باہر سے کیوں مانگے, یہ بہت اچھی یقینی طور پر وہ پیسے سندھ کے پاس بھی ہوں گے. ہاں نہیں ہیں, یقینی طور پر سب صوبوں کے پاس ہے. این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے 18ویں ترمیم کے بعد سب صوبے مالدار ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی نیت ہونی چاہیے اور پروجیکٹ لے کے آئیں, پھر اس کی مانیٹرنگ کریں اور حقدار تک حق پہنچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جی آج تو پاکستانی اخباروں میں جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ سر فہرست ہیں. جیسے یہ خبر ابھی میرے سامنے دنیا اخبار ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. اتوار کو بھارت سے کرکٹ کی تیسری جنگیں تو بہت ہوتی ہے بھارت سے, لیکن یہ جو کرکٹ کی جنگ ہے یہ بڑی دلچسپ ہے اور عوام اس میں بڑی دلچسپی لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایشیا کپ میں پاکستان کا کیا فیوچر ہے, اور خاص طور پہ یہ جو بھارت کے ساتھ ہمارا تیسرا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے تو اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ پہلے تو احوال کر لیتے ہیں کہ جو رات کو میچ ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, اور کل ملاقات بھی ہوئی ہے پی ایم شہباز اور ان کے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو صاحب یونس صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور پاکستانی ٹیم اور بنگلہ دیشی ٹیم کی بھی آپس میں میچ ہوا ہے. تو میچ بڑا دلچسپ رہا اور آخر تک اس میں دلچسپی قائم رہی. روایتی طور پر ہماری بیٹنگ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ابھی پچھلے کچھ مطلب ہمیشہ سے تو نہیں, پچھلے کچھ عرصے سے بیٹنگ جو ہے بیٹنگ لائن اپ جو ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی, اور جو ہے وہ خاص طور پر جو صاحب ایوب کے حوالے سے جو ہے وہ کافی لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے دن بدن ان سے توقعات, لیکن وہ بالنگ میں اچھا جا رہے ہیں لیکن بیٹنگ میں ان سے جو توقع ہے وہ اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے. بہرحال پاکستان نے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ 8 وکٹوں پہ 135 رنز بنا لیے, اور بنگلہ دیش کو جو ہے جب بالنگ شروع ہوئی
تو بڑا ٹف ٹائم ان کو ملا، اور کہیں پہ بھی پاکستانی بالرز نے ان کو جو موقع نہیں دیا کہ وہ میچ کے میں گرفت کر سکے۔ بہرحال ایونچولی جو ہے وہ پاکستان کے جو پیس اٹیک ہے اس نے بھی بڑا جو ہے وہ زبردست پرفارمنس دی، حارث رؤف اور شہین شاہ افریدی۔ اچھا، شہین شاہ افریدی کی جو بیٹنگ ہے میں اس کا ذاتی طور پر بڑا مترف ہوں۔ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ افریدی فیملی میں جو ہے وہ کوئی ہٹنگ کی جو ہے وہ جینز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ 19 رنز انہوں نے غالباً 17 یا 19 رنز بنائے انہوں نے، اور 19 رنز بنائے اور 3 وکٹیں آئی تھنک لی انہوں نے۔ تو یہ بڑی اور آل راؤنڈ پرفارمنس ہے، اور دن بدن جو شاہین شاہ افریدی کی بیٹنگ جو بہتر ہو رہی ہے، اس سے ہمارا جو لوور آرڈر ہے اس میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہے، لیکن انپریڈکٹیڈ ہے، جیسے کہ افریدی کے بارے میں مشہور ہے۔ کرکٹ میں تھوڑی سیاست کا معاملہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایشیا کپ جب سے شروع ہوا ہے تو بھارت کی طرف سے مسلسل یہ ہٹ درمی اور سیاست جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس سے جو کھیل کا اصل مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ جی اس میں بھی کھیل کے میدانوں میں تو بھارت کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے۔ اس میں بھی پہل جو ہے وہ بھارت نے کی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہینڈ شیک نہیں کریں گے، اور ہینڈ شیک نہ کرنا ایک بڑی میرے خیال سے ایک معیوب بات ہے، آداب کے خلاف ہے۔ جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ جب آپ ترانہ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا تب بھی آپ احتراماً سنتے ہیں، دوسری جو کنٹری کا ترانہ ہوتا ہے، اور اپنی کنٹری کا تو یقیناً آپ سنتے ہیں، لیکن اس میں ڈیکورم یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے رولز ہیں سیاست کو جو ہے وہ دور رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہینڈ شیک تو گڈ ول جسچر ہے، اس میں کیا حرج کیا ہے؟ جو بھی ہے بھارت کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور پھر اگر بھارت ان نارمز کے خلاف جا رہا ہے، ان ٹریڈیشن کے خلاف، تو جو ہمارے آئی سی سی ہے، ایشیا کپ کے جو منتظمین ہیں، ان کو نوٹس تو لینا چاہیے کہ یہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ جی آئی سی سی میں دونوں فریقین نے جو ہے وہ شکایات درج کرائی ہیں۔ کچھ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے جسچر دیے گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں، اور جب سوریہ کمار یادو نے جب پریزنٹیشن سیرمنی میں جب یہ کہا کہ جی وہ واقعہ کا حوالہ دیا، پہلگام کا واقعہ دیا، اور پھر آپریشن سندور کے حوالے سے بات کی، تو پھر پاکستان نے باقاعدہ شکایت درج کروائی آئی سی سی کو، ای میل کی، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ تنبیہ کی گئی آئی سی سی کی طرف سے، بلکہ یہ آج کی وہ ہیڈ لائن ہے، یہ آئندہ سیاسی بیان سے گریز کریں، آئی سی سی کی بھارتی کپتان کو وارننگ۔ تو وہ یہ بھی اس چیز کا بڑا ایک اچھا ہے آئی سی سی کی طرف سے کہ وہ سیاست کو روکے کرکٹ میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انڈیا نے بھی کمپلینٹ درج کرائی، ہمارے 2 پلیئرز، ایک صاحبزادہ فرحان جو کہ اوپنر ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حارث رؤف جنہوں نے وہ 6 کا اشارہ کیا تھا، 6 اور 0 کا اشارہ کیا تھا، پھر اس پہ خواجہ اسد صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کو شاباش دی کہ کم چک کے رکھ کہیں سے، تو پھر جواب تو آتا ہے، لیکن بھارت کو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کھیل کے میدانوں میں سیاست اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل نہیں آگے لانا چاہیے۔ اس سے کھیل کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا ٹاکرا جو اتوار کو ہونے جا رہا ہے بھارت کے ساتھ پاکستان میں؟ اس میں بہت دلچسپی ظاہر، اسی طرح بھارت میں بھی بڑی دلچسپی جی اس پہ ماہرانہ رائے بھی لیں گے، لیکن جو میری ذاتی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ٹیم جو ہے وہ فارم میں آ چکی ہے، اور ہمارے جو پیس اٹیک ہے اور اسپنر خاص طور پر محمد نواز اور سائم ایوب کا میں ذکر کروں گا، اور جو ہمارا جو ابرار احمد ہے بڑے جولی موڈ میں بھی رہتے ہیں، تو بلکہ جب سری لنکا اور پاکستان کا میچ ہوا تو پھر وہ بڑے وہ جب سیلیبریشن کو جو ہے وہ ایکسچینج کیا گیا طریقے کو۔ بہرحال اس وقت اچھے موڈ پہ ہے ٹیم، اور جو جیلنگ نظر آ رہی ہے، خوشخبری اگر جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہمارے شائقین میں، ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان جو ہے اس سنڈے کو ہے وہ میگا ایونٹ میں میگا کامیابی حاصل کرے، اور جو پچھلی جو ناکامی ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو صاف کرے، اور ہمارے جو عوام کی خواہش ہے، ہماری خواہش ہے کہ جو کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان اپنا لوا منوائے۔ بے شک ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن جیسے کہ وہ بہت سارے نفسیاتی جو دباؤ کا شکار ہونے والی کنڈیشنز ہیں اس سے بچ کے ایک جنرلی ایک اپوزیشن کو دیکھے کہ ان کی جو بالنگ اٹیک ہے، ٹیکنیکلی بیٹنگ ہے، ان کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ان کی جو کی پوائنٹس ہے اس پہ ورکنگ کر کے
جو ہے وہ کیا جائے. تو ہمارے ساتھ اس موضوع پر ٹیکنیکل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معیز شاہ صاحب. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو متوقع جو پاک بھارت ٹاکرا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پریڈکشن ہے, لیکن اس سے پہلے جو کل میچ ہوا اس کا ذرا احوال کیجیے گا کہ کیسی رہی کارکردگی پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف. دیکھیں جی ایکسپیکٹیشنز تو بڑی ہائی تھیں کہ پاکستان ایک ایزیلی یہ میچ جیت جائے گا جی, لیکن وہ ہو نہ سکا اور میچ بہت کلوز گیا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی اگر کرکٹ میچ خاص کر T20 کا بھی ہو یا ون ڈے کا بھی ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو جو بھی ہو, پچ ریڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اگر پچ ریڈنگ آپ اچھی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ 20 اوور میں کتنا سکور ہو سکتا ہے, اس کے مطابق ہی آپ سٹارٹ لیتے ہیں, تو پھر تو آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیتے ہیں. لیکن ان لکیلی کل ہم نے سٹارٹ اس طرح لیا کہ جس طرح یہ 200 کی پچ ہے. جی, بعد میں ریئلائز ہوا کہ 200 کی پچ نہیں ہے, اس پہ 160 بھی ہو جائے تو یہ بہت اچھا سکور ہوگا. وہ 160 کو اچیو کرتے کرتے وہ ہم 135 پہ پہنچ کے اگر شروع سے ریئلائز کرتے کہ یہ 160 سے زیادہ کی پچ نہیں ہے تو ہم بڑے آرام سے یہ میچ جیت سکتے تھے, پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوتا. پچ ریڈنگ کرکٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ٹاپ آرڈر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑی طرح ناکام ہو رہا ہے پاکستان کا ٹاپ آرڈر. جی یہ بات آپ نے ٹھیک کی, ٹاپ آرڈر ناکام ہو رہا ہے. بیٹنگ لائن آپ کی صحیح نہیں کام کر رہی. خاص کر میں 2-3 پلیئر کا نام یہاں پہ ضرور لوں گا. سائم ایوب اچھا نہیں کھیل رہے, سلمان علی آغا اچھا نہیں کھیل رہے. اگر فخر زمان کی ابھی وہ فارم نظر نہیں آ رہی جو ان کی فارم ہوتی تھی. سبزادہ فرحان گائے بگائے اچھی اننگ کھیلتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. دیکھیں سائم ایوب کی ہم بات کریں تو وہ پچھلے 9 اننگز میں میرا خیال ہے اراؤنڈ 51 رنز انہوں نے بنائے ہیں 9 انٹرنیشنل T20 اننگز میں. اور بڑی تنقید ہو رہی ہے اور ڈکس کے حوالے سے بڑی میمز آ رہے ہیں. جی لیس دین 6 رنز آپ کی ایوریج ہے. پھر آپ نے ان 9 اننگ میں آپ نے 5 ڈک لیے. 9 اننگ میں 5 ڈکس ہیں, یہ ذرا ضرور دیکھیے گا. صحیح. اگر محمد حارث کا آرڈر چینج کر دیا جائے, سائم ایوب کو تھوڑا سا نیچے لے جائے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. سچی بات آپ کو بتاؤں تو یہ جو حارث کی بات ہے نا, یہ ریکوائرمنٹ کی بات ہے کہ اگر آپ کی جو وکٹ ہے وہ جلدی گر گئی تو حارث کو پھر آنا ہے, کیونکہ وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں. اور جب 6 اوور ہوتے ہیں, پہلے پاور پلے ہوتا ہے, پاور پلے میں 2 فیلڈر باہر ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو گیپس مل جاتے ہیں, آپ اونچا بھی کھیلتے ہیں, آپ کی وہ نو مین لینڈ میں چلی جاتی ہے. تو وہ ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے ان پہ گلا کم کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ان کو اتنی زیادہ ان کی مطلب ہے کہ آپ نے کبھی 1 ڈاؤن کھلایا, کبھی 2 ڈاؤن کھلایا, کبھی 6 ڈاؤن کھلایا, کبھی 7 ڈاؤن کھلایا, تو وہ اس میں ڈسٹربنس ضرور ہوتی ہے. لیکن اگر وہ 20, 30, 35 رنز بنا لیتے ہیں تو وہ ٹیم کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور کل ایگزیکٹلی دیکھیں ان کی اننگ ہو گئی, نواز کی اننگ ہو گئی, مل ملا کے کوئی شہین افریدی کے 19 رنز ہو گئے, مل ملا کے آپ 135 تک پہنچ گئے, جو فائٹنگ سکور بن گیا. اگر یہ آپ آخری آپ 8 اوور میں 80 رنز نہ بناتے تو یہ میچ ایزیلی لے گیا تھا بنگلہ دیش. حالانکہ آپ فیوریٹ تھے, یو اسٹارٹیڈ دا میچ ود اے فیوریٹ ٹیک, یٹ یو ڈڈنٹ materialize that you didn't capitalize on what was on offer at that time. صحیح. 160 165 170 رنز بنانے چاہیے تھے لازمی. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ نہ کر سکے. جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرکٹ میں جو ہے وہ پولیٹکس آ گئی اور پھر ICC کو کمپلینٹس ہوئیں, اس کا کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچز میں بھی جو ہے ہینڈ شیکنگ نہیں ہوگی اور یہ ساری چیزیں آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جی انڈیا ہینڈ شیک نہیں کرتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہینڈ شیک کرنے کی. وہ ان کی ایک مطلب ہے کہ ایک ذہنی اختراع ہے, انہوں نے کر کے جی نیا ہم اس طرح شاید کوئی ایسی بات کر لیں. وہ بھائی جو جنگ میں ہو گیا, جو آپ کو شکست ہوئی, جو آپ کے ساتھ ہو گیا, وہ جنگ کی بات ہے, وہ بارڈر کی بات ہے. اسپورٹس میں آپ نے بڑا غلط, ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس میں بہت غلط ایک آپ نے روایت تو نہیں چاہیے اس طرح کی. ایک سی روایت آپ نے ڈال دی کہ کل کوئی نہ کوئی, اور اس لیے میرا اسٹیپ ان ہوا جو ICC اسٹیپ ان ہوا نا جی, ICC کو یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ کل آنے والے دنوں میں یہ چیز پھیلے گی, یہ کم نہیں ہوگی اور بڑھے گی. جی آخری سوال آپ سے یہ پوچھیں گے, کیا پریڈکشن ہے سنڈے کے میچ کے حوالے سے, کیا پاکستان جیت پائے گا؟
دیکھیں جی، جو ٹیم آتی ہے نا باؤنس بیک کرتی ہے. جو ٹیم پہلے اچھا نہیں کھیلتی اور اچھا نہ کھیل کے اتنی زبردست طریقے سے واپس آتی ہے اور فائنل میں آتی ہے, اور 2 دفعہ ہم ضرور آ رہے ہیں انڈیا سے, لیکن مجھے اب فائنل کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ سینیریو لگتا ہے. ہم نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کھیلی, ہم بالکل فیورٹ نہیں تھے اس فائنل میں. جو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہم نے انڈیا کے ساتھ 2017 میں کھیلا انڈر سرفراز احمد کی کپتانی میں, وہ ہم فیورٹ نہیں تھے. لیکن ہم نے کیا پرفارمنس وہ فائنل میں دی. پاکستان نے 320 اراؤنڈ اتنے اسکور کیا اور انڈیا 170 رنز بھی نہ کر سکا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ پریشر ڈالنے کی بات ہے. اگر ہم ان کے جو ٹاپ کے 2 پلیئر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ابھیشیک شرما کو آؤٹ کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر آپ پلاننگ کریں, اسٹریٹجی بنائیں, اس کو دور کھلائیں, اپنے آرک پہ نہ کھلائیں, اس کو اس کی ویکنیس پہ کھلائیں. وہ ویکنیس ابھی تک ہم نے, ہمارے کوچز نے اس کو پک نہیں کیا, جو ویکنیس اس کی بالکل ہے. اور اگر 2-3 ہم پہلے 6 اوور میں 2 وکٹس لے جاتے ہیں تو پھر انڈیا کے پریشر ہوگا. انڈیا نے, آپ یہ ضرور دیکھیں کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ 1-2 گرتے ہیں اور نیچے بیٹنگ ان کی ہے ہی نہیں بالکل. اب نہ کوہلی ہے, نہ شرما ہے, نہ جڈیجا ہے, ان کے لیے بڑا مشکلات ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پہ ابھی تک پریشر نہیں آیا. انڈیا پہ پریشر آ گیا تو یہ بیٹنگ لائن نہیں چلنے والی, بڑا سکور نہیں کرنے والی. صحیح. بہت شکریہ معیشہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا, اور ہماری دعا ہے کہ جو سنڈے کو پاک بھارت ٹاکرا ہونے والا ہے, 41 سال بعد ایسا موقع آیا ہے کہ جب پاکستان انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ میں فائنل میں ہوں. آپ سے اجازت چاہیں گے اور دعا کریں گے کہ سنڈے کے جو ہے وہ پاکستان میچ جیتے. آج کے لیے اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے معیشہ صاحب, سینئر تجزیہ کار, سپورٹس کے حوالے سے بڑا تجربہ رکھتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے وہ ٹیم باؤنس بیک کر سکتی ہے اور اچھی پرفارمنس دے رہی ہے پچھلے 2 میچز میں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سنڈے کو بھی جو ہے وہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور ایشیا کپ کو جیتنے کی کوشش کرے گی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خبروں کے حوالے سے آگاہ کریں گے اور اخبارات میں موجود خبروں کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور ان کی تجزیہ, ان خبروں کا تجزیہ آپ تک پہنچائیں گے. جی اللہ حافظ.